حضرات گرامی، اللہ رب العالمین اپنے مقدس اور باعظمت کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب تمہارے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جائیں، جب تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ، مشکلوں میں پھنس جاؤ، تو ایسے وقت میں استعینوا بالصبر، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکھنا، صبر سے ملے رہنا، صبر کو اپنے سے جدا مت کرنا، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ کی رحمت کن کے ساتھ ہے، اللہ کا کرم کن کے ساتھ ہے؟ تو رب خود فرماتا ہے، میرا کرم، میری عنایتیں، میرا فضل، میری رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جو صابرین ہیں۔ کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، قسم خدا کی جیسا صبر حسین نے کیا ہے، کائنات میں ایسا صبر کرنے والا دوسری کوئی ذات نظر نہیں آتی ہے۔ تو آیت کا اگر اشارتاً مفہوم دیکھیں تو یہ بنتا ہے، گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے، حسین تم گھبرانا نہیں، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے، میرا کرم تمہارے ساتھ ہے، میری عنایتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، اور کس سے مدد مانگو؟ نماز سے۔ جب تمہارے پاس کوئی پریشانی آ جائے، جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، تو صبر اور نماز دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر لینا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر جھوم جھوم کر برسے گی۔ قرآن کریم کی یہ آیت اگر ہم اس کو بغور مطالعہ کریں، دیکھیں، تو یہ اشارہ کربلا کی طرف کر رہی ہے، چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ میری رحمت صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا کرم نمازیوں کے ساتھ ہے، میری عنایتیں، میرا فضل نمازیوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نمازیں تو یزیدی خیمے میں بھی پڑھی جا رہی تھی، نمازیں تو یزیدی لشکر بھی پڑھ رہا تھا، چونکہ کلمہ تو وہ حسین کے نانا کا ہی پڑھتے تھے، یزیدی لشکر میں بھی اذانیں ہوتی تھیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، اور امام حسین کے خیمے میں بھی عبادت کی جاتی تھی، ادھر بھی نمازیں ہوتی تھی، ادھر بھی اذانیں ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، مگر قربان جائیے، رب قرآن کریم میں اس اسلوب اور اس انداز میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ کربلا میں یزیدیوں نے جو نماز پڑھی تھی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت نمازیوں کے ساتھ ہے، تو کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کی رحمت یزیدیوں کے ساتھ بھی ہے، اسی لیے میرے رب نے کہا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری رحمت نمازیوں کے ساتھ ہے، میں یہ کہوں گا کہ جس نے کربلا میں صبر کا حق ادا کر دیا، میری رحمت اس کے ساتھ ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا صبر والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. صابرین کے ساتھ اللہ ہے. آپ پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھ لیں، امام حسین جیسا صبر کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کربلا کا وہ خونی منظر تاریخ کتب تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس قدر ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا. آپ اندازہ تو لگائیے، میں آپ کو اشارتاً کچھ باتیں بتا کے گزر جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جب تم جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانور کو پہلے پانی دکھا دیا کرو قربانی سے پہلے. پھر میرے نبی فرماتے ہیں جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو، اسے تکلیف ہوتی ہے. پھر میرے نبی فرماتے ہیں جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح مت کرو. جو محمد عربی اتنا خیال رکھتا ہو، اس محمد عربی کے نواسوں کو جانور کو بھی لوگ قربانی میں پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. مگر کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں حسین. کربلا کے میدان میں دشمنوں نے ایسا ظلم کیا حسین کے ساتھ کہ ایک قطرہ پانی بھی نہ دیا، اور اوپر سے 72 زخم آپ کے جسم اقدس پر لگائے، یہاں تک کہ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ اندازہ کریں کیسے ظالم لوگ تھے جو نبی جانور کو قربانی سے پہلے پانی کا حکم دیتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. وہی نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بانٹے گا، وہی نبی میدان حشر میں لوگوں کی شفاعت کرائے گا. مگر کتنے ظالم و جابر تھے یہ یزیدی اور یزیدی لشکر جنہوں نے امام حسین پر پانی بند کر دیا. ننھے علی اصغر کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، عباس علم بردار کے بازو کٹ گئے، مگر ظالموں نے ایک قطرہ پانی نہیں دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھ لو. اسی لیے میرا رب قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے لوگو جو میری راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ ہرگز مت کہنا، وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. بلکہ دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے لوگوں کہنا تو دور کی بات ہے، میرے جو راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ زندہ ہیں. اور کیسے زندہ ہیں کہ انہیں رب کی بارگاہ سے روزی دی جاتی ہے، رزق عطا کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا اے بدبختو سن لو، جب نبی کا نواسا شہید ہو کر زندہ ہے تو نبی کے میرے آقا کا عالم کیا ہوگا، نواسے کے نانا کی شان کیا ہوگی. جب نواسا زندہ ہے تو مصطفیٰ بھی قبر انور میں زندہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی منظم اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قرآن کریم میں اللہ نے کہا یہ زندہ ہے. ایک بدبخت مل گیا مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب یہ بتاؤ تم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل مانتے ہیں. تو کہا جب زندہ تھے تو دفن کیوں کر دیا؟
جب زندہ تھے تو دفن کیوں کر دیا؟ زندہ کو کون دفن کرتا ہے؟ تو میں نے کہا نادان یہ بتا، قرآن کریم میں اللہ نے کہا بل احیاء، شہداء زندہ ہیں، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، تو تو نے انہیں دفن کیوں کر دیا ہے؟ انہیں دفنایا کیوں گیا ہے؟ جس طریقے سے انہیں دفنایا گیا ہے وہ زندہ ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کو بھی دفنایا گیا ہے، وہ بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہے۔ یزید نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرائی، یہاں تک کہ 3 دن تک گھوڑے وہاں مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، انہوں نے لید کی، انہوں نے پاخانہ کیا، پیشاب کیا اس منبر رسول پر جس پر مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ جبریل امین وحی لے کے آتے تھے، 3 دن کے لیے وہاں کی عورتوں کو اپنی فوج کے لیے حلال کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مگر میں نے اپنے بال بکھیر لیے، میں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں یزیدیوں نے مسجد نبوی میں کیا کیا تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں وہ نبی کی مسجد جس میں آسمان سے وحی آتی تھی، جبریل امین پیغام لاتے تھے، اللہ جہاں اپنا سلام بھیجا کرتا تھا وہاں نمازیں بند کر دی گئی، اذانیں بند کر دی گئی۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں مگر ظالموں نے بظاہر اذانیں بند کر دی تھی، لیکن جب نماز اذان کا وقت ہوتا تھا سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے روضے سے اذان کی آواز سنا کرتا تھا، مصطفیٰ کی قبر انور سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، اور جب جماعت کا وقت ہوتا تھا تو میں نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ قبر میں کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے یہ نواسے جنہوں نے کربلا میں اپنے گھر والوں کی جانیں نثار اور قربان کر دی۔ کربلا کا اصل پیغام کیا ہے؟ تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کربلا کا پیغام 2 لفظوں میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، حق کے ساتھ رہنا، حق کی آواز کو بلند کرنا، باطل کا مقابلہ کرنا، اسی کا نام تاریخ کربلا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے جیسا ایثار اور جیسی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی، کائنات میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بچپن ہی سے تربیت ایسی فرمائی تھی، گویا کہ آقا کو معلوم تھا کہ بڑے ہونے کے بعد میرے حسین کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں، پورے کتب احادیث کو کھنگال ڈالیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مصطفیٰ نے یہ دعا کی ہو اے اللہ اس مصیبت کو، اس بلا کو میرے حسین سے ٹال دے، بلکہ آپ کو جہاں بھی حسین کے تعلق سے دعا کے الفاظ ملیں گے تو نبی فرماتے ہیں اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو صبر عطا فرما، اسے ہمت اور حوصلہ عطا فرما، استحکام عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی استقامت تھی جو کربلا میں کام آنے والی ہے۔ یکے بعد دیگرے نبی کے تمام گھر والے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آقا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا ابو بکر کو شہید کر دیا
کیا جاتا ہے۔ آج بعض لوگ حضرت امام حسن کے اس بیٹے کا تذکرہ نہیں کرتے جن کا نام ابو بکر ہے، جن کا نام عمر ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ امام حسن کے بیٹے ابو بکر وہاں گئے ہوئے تھے۔ حضرت قاسم بھی حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی قربانی پیش کی ہے۔ حضرت حسن کے بیٹے اور تھے جن کا نام حسن مثنی تھا، جو بچ گئے تھے کسی طریقے سے۔ حسن مثنی بھی اپنے چچا جان کی طرف سے لڑ رہے تھے، دشمنوں کے نرگے میں پھنس گئے، اتنے زخم دیے کہ آپ زمین پر گر گئے، دشمن یہ سمجھے کہ آپ انتقال کر گئے، آپ شہید ہو گئے، لہذا انہوں نے لاش کو پڑا رہنے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یزیدی لشکر میں آپ کا ایک رشتہ دار ماموں تھا، اس نے دیکھا کہ آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، تو ماموں ہوتا ہے، بہن کا بیٹا ہے، اس نے کسی طریقے سے حضرت حسن مثنی کو وہاں سے الگ کر کے کسی دوسرے گاؤں میں علاج کے لیے بھجوا دیا تھا۔ اسی لیے تو آج تک دنیا کے اندر نبی کی دونوں اولادیں پائی جاتی ہیں، حسنی بھی پائے جاتے ہیں، حسینی بھی پائے جاتے ہیں۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تھا تو کفار مکہ نے کہا تھا اب تو محمد کی نسل ختم ہو گئی، اب تو محمد کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے، مقطوع النسل ہو گئے۔ تو میرے رب نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا تھا اور ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ گھبرانا مت، دنیا کی نسلیں ان کی بیٹوں سے چلا کرتی ہیں، مگر میں تیری نسل کو تیری بیٹی فاطمہ سے چلاؤں گا، اور یہ ایسی نسل ہوگی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو نبی اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیری نسل میں قیامت تک چلاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں، حدیث ثقلین ہے، مشکات شریف کے اندر ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں گواہ رہنا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں تھامے رہنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، فتح نصرت جھک جھک کر تمہیں سلام پیش کرے گی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ ایک اہل بیت ہیں اور دوسرا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے قرآن کو اہل بیت کا ساتھی بتایا، نبی نے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بتایا، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، دونوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اگر صرف کوئی قرآن مانتا ہے اہل بیت نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ اور بددین ہے، اور اگر کوئی صرف اہل بیت مانتا ہے قرآن نہیں مانتا وہ بھی بددین و گمراہ ہے۔ لہذا اگر نجات چاہیے، کامیابی چاہیے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں اہل بیت ہو۔ نبی کے اہل بیت سے محبت کرو گے دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو پرچم بنا لے اور کہہ دے یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ حیدری۔ تمہیں شاعر کیا کہتا ہے؟ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیئیں گے جام کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے باغ جنت میں یہی حرف جلی لکھا ہے، باغ جنت
قرآنیت میں یہی حرف جلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ محمد و علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی منظم ازہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا کریم نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا۔ توجہ چاہوں گا آپ کی 2 منٹ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان صحابہ اور قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں تھامے رہنا۔ نبی نے فرمایا اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں پکڑ لینا۔ صحابہ کے پکڑنے کا حکم نہیں فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ مصطفیٰ جانتے تھے میرے وصال کے بعد زیادہ سے زیادہ 100 سال تک صحابہ زندہ رہیں گے، پھر قرآن کا ساتھی کون بنے گا؟ پھر قرآن کا ساتھ کون دے گا؟ اس لیے مصطفیٰ نے کہا صحابہ قرآن کے ساتھی نہیں ہے، قرآن کا ساتھی وہ بنے گا جو قیامت تک باقی رہے گا، اور مصطفیٰ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا قرآن اہل بیت کا ساتھی ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بہت خوب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر کیسا اہل بیت کا ساتھی رہا قرآن؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آقا کریم علیہ السلام سجدے میں ہیں، جتنی فضیلتیں، جتنی احادیث حسین کے بارے میں نبی کی ملتی ہیں وہ صرف 7 سال تک کی ملتی ہیں۔ 7 سال کے تھے جبھی مصطفیٰ کا وصال ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 7 سال تک جو بھی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں حسین کی، وہ 7 سال کی عمر کی ہیں، بعد کی کوئی فضیلت نہیں ملتی ہے احادیث کریمہ میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام بچپنے کا عالم ہے، سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، حسین آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے، نانا جان کو دیکھا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، آقا کریم کی پشت پہ آ کر چڑھ گئے، نواسا تھا چڑھ گیا۔ مصطفیٰ نماز میں تھے، دھکا نہیں دیا۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا حسین میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس میں صرف خیال اللہ کا آنا چاہیے، کسی اور کا نہیں آنا چاہیے۔ میں نے جواب دیا ہے ان بدباطنوں کو جو یہ کہتے ہیں نماز میں خیر کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی نماز میں حسین کا خیال ہے یا نہیں ہے؟ جب حسین کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی تو مصطفیٰ کے خیال سے نماز کیسے ٹوٹ جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب نماز میں خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، امام حسین کا خیال مصطفیٰ کی نماز میں ہے، آخر نماز ٹوٹی کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اشارہ دے کے بات کو اپنی مکمل کروں گا، اشارہ دیتے جا رہا ہوں۔ نماز ٹوٹتی کیسے؟ اس لیے کہ حسین بھی تو دین ہی ہے، دین جو ہے وہ دین کے اوپر چڑھا بیٹھا تھا، دین جو ہے وہ قرآن کے اوپر تھا، مصطفیٰ کے سینے میں قرآن تھا، اور مصطفیٰ کی پشت پہ اہل بیت تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بہت خوب ہے۔ میرے بھائی غور کرنے کا مقام ہے، میرے مصطفیٰ نے نماز کی حالت میں سجدے کو لمبا کر دیا، 1 2 تسبیح نہیں، 2 4 10 5 تسبیح نہیں، 72 مرتبہ تسبیح کہی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں تو صحیح، اہل بیت کو جب قرآن کا ساتھی بنایا اور قرآن کو اہل بیت کا ساتھی بنایا تو یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھ لو، لوگ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں عجیب بات یہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حسین تو شہید ہو چکے تھے، سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا۔ پھر عجیب بات کیا ہے؟ وہ عجیب بات میں بتاتا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ حسین کا سر کٹنے کے بعد نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور دنیا کو بتا
رہا تھا، نہ کل حسین قرآن سے جدا تھا، نہ آج جدا ہے، نہ قیامت تک جدا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹے کس کے ہیں؟ فاطمہ کے ہیں۔ لال کس کے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے ہیں۔ خون کس کا ہے؟ حضرت علی کا ہے۔ اور ان سب میں خون کس کا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، حسین کیسے بہادر نہیں ہوتے۔ حسین دشمنوں کے سامنے جاتے تھے تو دشمنوں کی صفیں جو ہیں راستہ چھوڑ دیا کرتی تھی، گاجر اور مولی کی طرح حسین کی تلواروں کے نیچے دشمن آ کر کٹتے رہتے تھے۔ آخر حسین میں اتنی جرأت آئی کہاں سے؟ 55 سال کا بوڑھا ہے، دن جمعے کا ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے، 61 ہجری ہے، 55 سال کی عمر میں بوڑھا حسین کس طریقے سے تلوار چلا رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ حسین کے جسم میں جو خون ہے وہ مولائے کائنات کا دوڑ رہا ہے۔ یہ مولائے کائنات کون ہے؟ یہ وہی ہے جس قلعے کو 40 لوگ نہ کھول سکتے تھے، اس قلعے کے دروازے کو اکیلے علی نے اکھاڑ پھینکا ہے۔ یہ اس کی اولاد ہے۔ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آؤ میں تاریخ بتاتا ہوں، اشارہ کر کے بات کو سمجھاتا جاتا ہوں۔ معراج کی رات میں تمام انبیاء جس کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس کا نام محمد ہے۔ تمام نبیوں نے جس کی تعظیم کی تھی اس کا نام محمد ہے۔ تمام انبیاء نے مل کر اللہ کی طرف سے جسے امام الانبیاء کا تاج پہنایا تھا اس کا نام آمنہ کا لال ہے، جو کائنات کا دولہا ہے، جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں لیکن جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں اس کا نام فاطمہ ہے، اور یہ اسی فاطمہ کے لگتے جگر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے ہوں اس کا نام محمد ہے، اور جس کے لیے محمد کھڑے ہو جاتے ہوں اس کا نام فاطمہ ہے۔ عظمت دیکھو فاطمہ کی کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں دنیا کے اندر روئے زمین پر پہلا غوث کون ہے اور پہلا قطب کون ہے؟ تو لکھا ہے علامہ ابن عابدین شامی نے پہلا قطب دنیا کا سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے، اور دنیا کے اندر غوثیت پر فائز سب سے بڑا غوث کا مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے تو اللہ نے نبی کی لاڈلی حضرت فاطمہ کو عطا فرمایا ہے۔ وہ فاطمہ جب حسنین کریمین کو دودھ پلاتی تھی تو تسبیح پڑھا کرتی تھی، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھا کرتی تھی، تب جا کے وہ دودھ پیا کرتے تھے۔ جن کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہو انہیں کون ہرا سکتا ہے؟ یہ تو مشیت الہی تھی، یہ تو اللہ کو منظور تھا کہ ان کی شہادت ہونی تھی، ورنہ 22,000 کا لشکر حسین کا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا۔ حسین زمین پہ ٹھوکر مار دیتے، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ جب حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ایڑی رگڑے تو آب زمزم جاری ہو جائے۔ اگر مصطفیٰ کا نواسا حسین ایڑی مار دیتا تو آب کوثر روا ہو جاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر منظور خدا کو شہادت تھی، منظور خدا کو شہادت تھی۔ وجہ کیا تھی آپ نے نہیں جانا ہوگا۔ یہ شہادتیں ہوئی کیوں تھی؟ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو، درس غور سے سنیے گا، اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، اپنے پیارے کو وہ ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، وہ سارے مرتبے عطا فرمائے جو آپ سے پہلے نبیوں کو دیے۔ سارے مرتبے اللہ نے عطا فرمائے نبی کو، بس ایک مرتبہ رہ گیا تھا جو نہیں دے پایا اللہ۔ اللہ نے جو اپنے محبوب کو نہیں دیا، ایک شان، ایک ایسا مرتبہ جو اللہ نے محبوب کو نہیں دیا،
بظاہر اگر اللہ محبوب کو دے دیتا تو وہ حدیث مجھ کو یاد آتی ہے جو جنگ احد کے موقع پر جبریل امین آئے تھے پرواز کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا جبرائیل یہ بتاؤ تم نے فل پاور کا استعمال کب کیا ہے؟ تو کہنے لگے 4 مرتبہ کیا ہے۔ نیچے بٹھا دو، 4 مرتبہ پوری طاقت کا میں نے۔ چلو ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 4 مرتبہ میں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، بہت طاقت دکھائی ہے میں نے، بالکل ارجنٹلی مجھے آنا پڑا ہے۔ نبی نے فرمایا کب آنا پڑا ہے؟ کہا یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں سے پھینکا تھا، اللہ نے کہا تھا جتنی کنویں کی گہرائی ہے کتنی ہوگی، زیادہ میں زیادہ 50 فٹ، زیادہ میں زیادہ 100 فٹ۔ اللہ نے کہا سدرا سے تمہیں فوری طور پر جانا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو پھینک دیا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھ میں لے لینا ہے، گودی میں اٹھا لینا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے پوری طاقت لگا دی تھی، ایک آن میں سدرۃ المنتہا سے میں زمین کے فرش پر آ گیا تھا۔ میں نے دنیا سے کہا تھا جب جبریل کی برباد کا عالم یہ ہے، ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکتے ہی سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آ سکتے ہیں، تو آمنہ کے لال کے غلام جبریل امین ہے۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کریم آقا کا عالم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس 5-10 منٹ کی بات ہے، بہت کام کے پوائنٹ کی باتیں ہیں، تبرک آ چکا ہے، میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ تو حضرت جبریل نے کہا میں نے پاور دکھائی تھی، اور دکھانے کے بعد میں نے انہیں گود میں لے لیا تھا۔ پھر کہا پھر اور دوسری مرتبہ کب آئے؟ کہا دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لٹائے ہوئے تھے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، اللہ نے کہا جنت سے دمبا لے جاؤ، پہلے جنت جاؤ پھر وہاں سے دمبا لو پھر جاؤ نیچے کے لیے۔ اللہ اکبر، پوری طاقت سے آیا، میں نے جنت سے دمبا لیا، چھری چلنے سے پہلے انہیں ہٹا کے اس کی جگہ دمبے کو قربان کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا تیسری مرتبہ، کہا یا رسول اللہ جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا احد کی جنگ میں، تو اللہ نے فرمایا تھا جبرائیل اگر میرے مصطفیٰ کا خون زمین پر گر گیا تو یہ پوری دنیا کی زمین سبزہ نہیں اگائے گی، ساری زمین کو بالکل بنجر کر دیا جائے گا۔ خون مصطفیٰ زمین پر گرنے سے پہلے پہنچ جا اور اس خون کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر میری بارگاہ میں پیش کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بتا یہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کو ایک فضیلت نہیں ملی تھی، وہ شہادت تھی، مگر اللہ کو وہ بھی دینی تھی اور شہید بھی نہیں کرانا تھا اور شہادت بھی دینی تھی۔ طریقہ دوسرا اختیار کیا گیا، حضرت حسن کو جو بڑے بھائی تھے سر سے لے کے ناف تک بالکل مصطفیٰ کی شکل بنا کے بھیج دیا گیا، حسین کو ناف سے لے کے پیر کے ناخن تک مصطفیٰ کی شکل بنا کے بھیج دیا گیا۔ اب دونوں کو کھڑے کر دو تو مصطفیٰ کی تصویر بن جاتی ہے، مصطفیٰ کا مجسمہ بن جاتا ہے، اب ان کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ اپنے محبوب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ شہادت ہوئی تھی، واقع کربلا اس لیے رونما ہوا تھا، اللہ کو اپنے محبوب کو شہادت کا مرتبہ دلوانا تھا۔ شہادت جہری بھی ملی ہے، شہادت سری بھی ملی ہے۔ امام حسن نے زہر کھایا ہے، امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 زخم کھائے ہیں۔ دونوں کی شہادت کا جو فضیلت تھی وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے بچپن ہی میں اعلان کر دیا تھا میرا حسین وہ ہے جو کربلا کے میدان میں جائے گا اور اپنے جانثاروں کی قربانی پیش کر کے میرے دین کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ آخری بات ہے حضرت امام حسین دشمنوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت قاسم شہید ہو چکے، حضرت زینب کے دونوں شہزادے اون و محمد شہید
ہو چکے، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں. زینب لے کے آتی ہیں بھائی جان میرا بھی تحفہ قبول فرما لے. امام حسین کہتے نہیں میری بہن، میں یہ اون و محمد یہ ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، میں انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتا نہیں دیکھ سکتا. زینب اپنے دامن کو پھیلا دیتی ہے، کہتی ہے بھیک میں اپنے بہن کو یہ بھانجے قبول کر لے. کل قیامت کے دن اگر میری والدہ فاطمہ نے پوچھ لیا اے میری بیٹی زینب، سب نے اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تو نے کیا پیش کیا تھا، تو مجھے اس وقت شرمندگی ہوگی، لہذا میرے ان ننوں کو قبول فرما لے. امام حسین گلے سے لگاتے ہیں، روتے ہوئے شہزادوں کو گلے سے لگا کر اور ان کو جنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. مگر یہ سب اللہ کے نبی کے خاندان کے شیر تھے. شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، بطخ کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے تعلیم یافتہ تھے، جس مصطفیٰ نے بچپن میں حسن و حسین کی کشتی کرائی تھی. ورنہ یہ محمد کا گھرانہ تھا، نہ کشتی کی ضرورت تھی، نہ کسی اور جھگڑے کی ضرورت تھی، نہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی دی، نہ مارا نہ پیٹا، نہ برا کہا نہ تلوار اٹھائی. وہ اچانک جنگ میں پہنچ کے شان سے تلوار کیسے چلا رہے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. زینب کے دونوں شہزادوں کی کیا کہتے ہیں شہادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان اب مجھے اجازت دیں، مگر دل سے لگا کر انہیں بھی رخصت کیا. اختصار میں بتا رہا ہوں، حضرت قاسم بھی جاتے ہیں دشمنوں کا صفایا کراتے ہیں، جاتے ہیں جو بھی مقابلے میں آتا ہے اسے جہنم رسید کرا دیتے ہیں. پلٹ کر آتے ہیں چچا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ابھی صفوں کی صفے صفایا کر دیتا. حسین کہتے ہیں اے قاسم تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نانا جان اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں پلائیں؟ تھوڑی دیر صبر کر لو. یہی تو اللہ نے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. حسین نے میدان کربلا میں صبر کی ایسی تصویر پیش کی کہ کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر اور مجبور نظر آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی. اب حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا جان آپ سے پہلے میں جاؤں گا. حضرت امام حسین کے 3 شہزادے گئے تھے اس جنگ میں. ایک کا نام علی اکبر تھا، ایک کا نام علی اوسط تھا، ایک کا نام علی اوسط جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور چھوٹے بچے کا نام علی اصغر تھا. علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے. بچے کون؟ علی اوسط امام زین العابدین. کیوں بچ گئے؟ جب دشمنوں نے کسی کو نہیں چھوڑا تو آخر بچنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ محمد کی نسل قیامت تک چلے، اس لیے اللہ نے زین العابدین کی حفاظت فرمائی ہے، انہیں بچا لیا ہے. ورنہ دشمنوں نے عورتوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی تھی، عورتوں کی چادریں چھین لی تھی. وہ ان علی امام زین العابدین کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اب علی اکبر جاتے ہیں، یکے بعد دیگرے گئے، دشمنوں کے صفائے کر دیے. آخر میں علی اکبر کا بھی لاشا امام حسین اٹھا کے لا رہے ہیں. 19 افراد محمد کے گھرانے کے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور باقی دیگر رفقا رشتہ دار ایسا اقربا تھے، لیکن نبی کے گھرانے کے 19 یا 18 افراد وہاں شہید ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سب کے لاشیں آتے گئے. آخر میں امام حسین نے ذوالفقار حیدری لی، حضرت حسن کا پٹا باندھا، منانا جان کا امامہ سر پہ سجایا، گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھ کے دشمنوں کے مقابلے میں جاتے ہیں. اور وہاں بھی حسین نے کہا تھا لوگو اب تم نے اتنے لوگ شہید کر دیے، مار دیے میرے، اب اگر تمہیں تسلی مل گئی ہو تو اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی بات بن جائے گی، قیامت میں تمہاری شفاعت کرا لوں گا، میں نانا کو منا لوں گا. اگر تم میرے خون کے پیاسے تھے تو صرف مجھ کو قتل کر دیتے، ان کو چھوڑ دیتے. تم نے انہیں نہیں چھوڑا، اب میں باقی ہوں، کم سے کم مجھے چھوڑ دو، مجھ کو پہچانو. میرے ہاتھ میں قرآن ہے، جس قرآن نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن کہتا ہے یہ نبی کے گھر والے وہ ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے. اللہ نے ان کی عظمت میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. دشمنوں دیکھ لو، میں وہی حسین ہوں جس کو نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے. دشمنوں دیکھ لو، میں وہ حسین ہوں جس کو مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت اپنے ناک کے قریب لا کر سونگا کرتے تھے۔ جب صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ سونگتے کیوں ہیں تو مصطفیٰ فرماتے تھے یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے جنت کے پھولوں کی ان سے خوشبو آتی ہے، اس لیے میں انہیں سونگتا ہوں۔ لوگوں پہچانو میں وہی حسین ہوں جس نے نانا کے کاندھے پہ بیٹھ کر ان کی زلفوں کو پکڑ کر گھڑ سواری سیکھی ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا وہاں کشتی کی ضرورت کیا تھی جو آقا کریم بچپن میں کشتی کرا رہے ہیں۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، دونوں کشتی لڑ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی دیکھ رہی ہیں، علی بھی دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ حسین سے کہتے ہیں بیٹا حسین تم حسن کو پلٹ دو، تم حسن کو پلٹ دو۔ حضرت فاطمہ جب یہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں بابا جان یہ بڑی ناانصافی، آپ حسین سے کہہ رہے ہیں حسن کو پلٹ دو، حسن سے کیوں نہیں کہتے؟ تو مصطفیٰ مسکرائے اور کہا حسن سے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جبریل بھی کھڑے ہیں، وہ حسن سے کہہ رہے ہیں حسین کو پلٹ دو، اور میں حسین سے کہہ رہا ہوں حسن کو پلٹ دو۔ کشتی ایسی تھی اور یہ بچپن کی کشتی اس لیے تھی تاکہ کربلا میں دشمنوں کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائیں تو دشمنوں کو دھول چٹا دے میرا حسین۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس آخری بات 1 منٹ سے بھی کم میں، اتنے سب کچھ دنیا کے اندر 4 لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں کائنات میں کوئی نہیں رویا۔ ان میں سے ایک حضرت آدم اور حوا ہے، جتنا یہ دونوں روئے کوئی نہیں رویا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف کی جدائی میں 21 یا 22 سال تک روتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور تیسرے واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین روئے ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں رویا ہے۔ امام زین العابدین نے اپنا گھر مدینے سے دور جنگل میں بنا لیا تھا، وہیں عبادت کرتے تھے، 1000 رکعت رات کو نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ بس آخری بات بتا رہا ہوں، امام زین العابدین نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو دیکھا کہ کوئی مسافر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سواری ہے، وہ بڑا اداس اور مایوس نظر آ رہا ہے۔ امام زین العابدین نے اس سے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، پانی چاہیے اور کچھ راستے کے خرچ کے لیے پیسے چاہیے، میں بڑا پیاسا ہوں، میرا جانور بھی پیاسا ہے، میں کھانے کے لیے بھوکا ہوں، میرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، میری زبان لڑکھڑا گئی ہے۔ امام زین العابدین نے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، اس کے جانور کو بھی پانی پلایا اور جاتے جاتے اسے پیسے بھی عطا کر دیے، کہا راستے میں اور کچھ کھانے کے لیے لے لینا۔ تو وہ جاتے جاتے کہتا ہے زین العابدین کیا تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تم جو میرے ساتھ اتنی ہمدردی کر رہے ہو؟ امام زین العابدین کہتے ہیں اے بدبخت تجھے کون بھول سکتا ہے، تو وہی ہے جس نے میرے بابا جان حسین کو کربلا میں شہید کروایا تھا اور دشمنوں کے ساتھ تو نے بھی تلوار اٹھائی تھی۔ وہ کہتا ہے پھر زین العابدین یہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے کہ مجھے کھانا اور پینا بھی دیا ہے؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں وہ تم لوگوں کی حالت ہوگی، ہم محمد کے گھرانے والے ہیں، ہمارا اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے، ہم آئے ہوئے دشمن کو بھی اپنے در سے خالی واپس نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی محفل ایسے لوگوں کی محفل ہے، آج ہم جو اکٹھا ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ محفل قبول کر لی، اور میرا یقین ہے قبول کر لے گا، اس لیے کہ اس میں حسین کا ذکر ہے، کسی یزید کا ذکر نہیں ہے۔ یزید تو مر گیا، کل بھی مر رہا تھا، آج بھی مر رہا ہے، قیامت تک مرتا رہے گا۔ بوڑھی سے بوڑھی، جاہل سے جاہل، ہماری نانی دادی کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھتی ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حسین رکھا جاتا ہے، حسن رکھا جاتا ہے۔ یہی اصل میں حسین کی جیت ہے، یہی اصل میں حسین کا پیغام ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور شاعر کہتا ہے شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین، تین است حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حق حسین۔ حسین بادشاہ بھی ہیں، شہنشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، دین کے محافظ بھی ہیں۔ سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اس لیے کہ حق کی بنا، اسلام کی بنا کا نام لا الہ الا اللہ جو حسین کے ساتھ ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینی پیغام آپ عام کریں۔ دیکھیں اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو یزید جیت گیا، پکی پکی بتا کے جا رہا ہوں دو لفظوں میں۔ آپ نے جوا کھیلا تو یزید جیتا، آپ نے ڈھول بجایا تو یزید جیتا، آپ نے چوری کی تو یزید جیتا، آپ نے غیبت کی تو یزید جیتا، آپ جتنی برائیاں کریں گے اتنا یزید جیتا رہے گا۔ اگر یزید کو ہرانا ہے تو مسجدوں کو بھر دو، نماز 5 وقتہ ادا کرو۔ اگر یزید کو ہرانا ہے تو حسین کی سچائی کا علم بلند کر دو۔ اس موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ خالی وقت ملا کرے تو قضا نمازیں ادا کیا کرو، اور ٹائم ملا کرے تو آنکھیں بند کر کے مدینے کا تصور کر کے درود پاک پڑھا کرو۔ انشاءاللہ تمہاری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی اور تم حسین کے سچے غلام بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔